40 سال دیکھنے کی لذت میں گم ہو جائے گا، وہ کیا چیز ہوگی؟ اور یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی لڑکی ہے حور، تو اعلیٰ درجے کی حور کا کیا مقام ہوگا؟ یہ حور سب سے ادنا درجے کی، 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا یار 4 منٹ بھی نہیں کر دے ہو؟ انہوں نے کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں ہیں، 3.5 منٹ۔ اور جنت میں جب اللہ سنائے گا جنت کی حوروں کا پہلا نغمہ تو وہ 70 سال کا ہوگا۔ جو فیصل آباد میں رہتے ہوئے اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، میں اس کے لیے ہوں۔ بڑھاپے سے پاک، بھوک سے پاک، لڑائی سے پاک، غصے سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، میل کچیل سے پاک، بدبو سے پاک، موت سے پاک۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا ہے مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے۔ اس نہر میں یہ چاروں چیزیں چلتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے نئی زوجہ تیار کروں تو اس پر تجلی ڈالتا ہے اور اس میں سے حور نکلتی ہے پورے لباس کے ساتھ، لباس سمیت نکلتی ہے، اور اس کا قد بھی 130 فٹ ہوتا ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولأبی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، الحمد للہ الذی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، وقال تعالی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بچوں، بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں جو سب سے اعلیٰ چیز بنائی ہے وہ ہدایت ہے۔ کوئی دعا مانگنا فرض نہیں ہے،
لیکن اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں مانگنا فرض ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں. ہدایت ہدیہ سے بھی ہے اور ہدیہ تحفہ کو کہتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں تو ہر آدمی اپنی شان کے مطابق تحفہ دیتا ہے. تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدیہ پیش کروں، تمہیں ہدیہ دوں. تو وہ اللہ جو ہدیہ دے گا تو اس کی شان کا ہوگا. وہ ہدیہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ ہمیں تو یا اللہ سیدھے راستے کا تحفہ عطا فرما. سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کا تحفہ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو اللہ نے عام لوگوں کے حوالے نہیں کیا، انبیاء کے حوالے کیا کہ وہ اس تحفے کو لے کر آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے بندوں کو اس کی طرف بلایا. تو جنہوں نے اسے قبول کیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے رد کیا وہ ناکام ہو گئے. پھر خدا سمندر سے نکلی ہوئی چوٹی کو بھی کہتے ہیں. پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹی باہر نکل جاتی ہے پانی سے اور پھر سورج کی شعاع سے وہ چمکتی بھی ہے، اس کو خدا کہتے ہیں. اس زمانے میں کمپاس نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھے، رات کو ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے تھے سمندر کا، اور دن میں پہاڑ کی چوٹیوں ان کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جو چوٹی ہے یہ نشانی ہے جد مڑ جانے کی، یہ نشانی ہے عقبہ مڑ جانے کی، یہ نشانی ہے یمبو مڑ جانے کی. تو وہ ان چوٹیوں کو سامنے رکھ کر پھر اپنے جہازوں کا رخ قائم کرتے تھے. جو اس سے بھٹک جاتا تھا پھر وہ سمندر کی موجوں کے حوالے ہو جاتا تھا، اور جو اس کو سامنے رکھ کے اپنے جہاز کا رخ قائم کرتا تھا وہ منزل تک پہنچ جاتا تھا. تو انسانیت کے اس سمندر میں ہم سب کشتیاں ہیں اور دنیا ایک سمندر ہے، اور اس میں جو چوٹی ہے جس کو دیکھ کر ہم نے سفر کرنا ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن ہے جو شک و شبہ سے بالا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اپنے دین کو اتارنا شروع کیا اور ہمارے نبی پر آ کر یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم، آج. الیوم بعد میں آنا چاہیے اکملتو کے، پہلے لائے ہیں. الیوم نہیں، اکملت الیوم یہ ہونا چاہیے نحو کا قاعدہ. الیوم پہلے ہے. یہ مطلب یہاں بتانا ہے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. پھر دینکم بعد میں ہے، لکم پہلے ہے. یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے اور کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا. اور اتممت علیکم نعمتی، اور علیکم کا لفظ بتا رہا ہے
کہ یہ وہ نعمت ہے جو تم سب کے لیے میں نے برابر کر دی ہے۔ بازار میں لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی تھوڑا کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی اگلا بھی اپنا ضائع کر کے گھر واپس آ جاتا ہے، کوئی 1 سے 10 ملیں بنا لیتا ہے، کوئی 10 سے 1 پہ آ جاتا ہے، وہ 1 بھی چلی جاتی ہے۔ تو دنیا میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دین میں علیکم سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اور اکملتو کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام صفات اس میں پوری کر دی ہیں، اور اتممتو کا مطلب ہوتا ہے سارے اجزاء پورے کر دیے ہیں۔ ایک شخص جیسے طاؤس یمانی جو تھے، وہ اندھے بھی تھے، لنگڑے بھی تھے، لولے بھی تھے اور کالے بھی تھے، حبشی، لیکن وہ اتنے کامل تھے کہ سلیمان بن عبد الملک جیسا تھا، اس نے عطا بن ابی رباح، کالے، اندھے، لنگڑے، لولے، اور سلیمان بن عبد الملک جیسا جابر بادشاہ ان کے سامنے ایسے عطیات کی شکل میں بیٹھتا تھا۔ وہ کامل تھے، تمام نہیں تھے۔ ایک آدمی بڑا صحت مند ہے اور وہ مسٹر ایشیا ہے، لیکن صفات سے خالی ہے، تو وہ کامل نہیں ہے، وہ تمام ہے۔ تو میرے اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ میں نے جو اپنے حبیب کو دین دیا ہے، یہ صفات میں بھی کامل ہے اور اجزاء میں بھی کامل ہے، اجزاء میں بھی مکمل ہے اور صفات میں بھی مکمل ہے۔ لہٰذا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب بس یہی دین چلے گا، اور سب دین منسوخ ہو گئے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یہ دین ہی ہے اسلام جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کے علاوہ جو بھی کسی دین کو اختیار کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ایک ذرہ جہنم کے 7 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جہنم ہے، وہ اہل ایمان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، اس جہنم میں جائیں گے۔ باقی اللہ جسے معاف کرے وہ الگ بات ہے۔ اس میں جو سب سے آخری انسان، پہلے ہمارے نبی سفارش کریں گے اور 3 دفعہ جہنمیوں کو نکال کے جنت میں ڈالیں گے، پھر 4تھی دفعہ کہیں گے یا اللہ میں پھر جانا چاہتا ہوں، ابھی میری امت کے لوگ باقی ہیں، تو اللہ فرمائیں گے نہیں اب میری باری ہے، تیری ختم۔ تو اللہ 3 لپ بھر کے جہنم سے ایمان والوں کو جنت میں ڈالیں گے، لیکن ایک شخص اتنے کمزور ایمان والا ہوگا کہ وہ اس میں بھی نہیں آئے گا، اللہ نکالے گا، اس میں بھی اس کا نمبر نہیں لگے گا، میرے نبی نکالیں گے، اس میں بھی ان کا نمبر نہیں لگے گا۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس کو ابھی جہنم سے نکلتے ہوئے، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، اور جب اس کی سزا کا وقت ختم ہوگا تو جبریل کو آواز آئے گی جہنم سے، یا حنان و یا منان، تو اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ایک آواز آ رہی ہے یا حنان و یا منان، اللہ فرمائیں گے ایک میرا بندہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اس کے پاس ایمان کا اتنا چھوٹا ذرہ ہے جو کسی کو نظر نہ آیا، صرف اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک ذرہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ مالک سے کہو، مالک دوزخ دا تھانے دار اس کو نکالے،
تو وہ چکر لگا کے آئے گا اور کہے گا جہنم نے ایک جھٹکا دیا ہے جہنمیوں کو، تو پتہ نہیں اس کو کہاں پھینکا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کدھر ہے۔ تو جبریل اللہ سے کہیں گے، اللہ فرمائیں گے فلاں کونے فلاں پتھر کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ تو مالک جائیں گے اس پتھر کو اٹھائیں گے، وہ پتھر کے نیچے منہ کے بل پڑا ہوگا اور آگ نے اسے گھیرا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا یا حنان و یا منان۔ تو جبریل اس کو وہاں سے نکالیں گے اور اس کو نہر حیات میں ڈالیں گے، جس سے وہ سارے اس کی سیاہی کالک دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے چل جنت میں چلا جا۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ ایک درجہ اور اوپر دکھا دے گا، یہ چھوٹا وہ بڑا۔ اب آدمی تو حریص ہے، لالچی ہے، تو تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ جو جنت دے ہی دیتی ہے تو او دے دے جڑی اتے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو اور تو نہیں مانگے گا مجھ سے؟ کہیں گے نہیں تیری قسم میں بالکل نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ اسے وہاں پہنچا دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک اور درجہ دکھائیں گے، جب وہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا۔ تب تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر اما نہیں میں رہ نہ سکا، پھر کہے گا یا اللہ جنت تو دے دیتی ہے تو اے بھی دے دے، تینوں کیڑی اوکھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کہہ رہا تھا میں آئندہ نہیں مانگوں گا، کہ نہیں یا اللہ تیری قسم اب نہیں مانگتا۔ اللہ اس کو وہاں پہنچا دیں گے۔ کچھ دیر گزرے گی تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دیں گے، اب یہ اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اسے دیکھے گا تو ساری شے انہوں حقیر نظر آئے گی۔ سزوکی والے کے قریب سے مرسڈیز گزر جائے تو سزوکی والا تو ویندا ہی رہ جاندہ نہ ہائے ہو گئی۔ تو اب اس کو وہ اتنا بڑا خوبصورت درجہ نظر آئے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا، پھر اب ڈرے گا کہ کئی دفعہ میں نے قسم توڑی ہے، وعدہ توڑا ہے، اب اگر میں مانگوں تو کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، میں نے دوزخ نہ سٹ دے وے۔ تو اب اس کے اندر کشمکش چل رہی ہے، مانگنے کو جی چاہتا ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہے، اور اللہ تو اندر کے بھید جانتا ہے، تو وہ نہیں بولے گا۔ زبان پہ آتا ہے ہونٹ سی لیتا ہے، زبان پہ آتا ہے ہونٹ سی لیتا ہے، آخر میرا کریم رحیم رحمان، میرا جلیل، میرا مالک، میرا ملیک، میرا قادر، میرا مقتدر، میرا مالک الملک، میرا ذوالجلال والاکرام، میرا حنان، میرا آپ کا منان، میرا آپ کا دیان، میرا آپ کا ملیک مقتدر۔ بندے میرے کی گل ہے، مانگتا کیوں نہیں؟ آئے ہے کہے گا، اللہ کہے گا میرے بندے مانگتا کیوں نہیں؟ کہ یا اللہ ڈر لگ رہا ہے، اتنی قسمیں توڑی ہیں، حلفت فیک حتی استحییت، اب میں نے اتنی قسمیں توڑی ہیں کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ سے مانگوں۔ تو اللہ کہیں گے اچھا، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی، اس دنیا کو آج بنے ہوئے 25-26 ارب سال ہو چکے ہیں، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی اور جس دن میں نے اسے ختم کیا تھا، اس سارے کو جمع کر کے اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں تو راضی ہے؟ یہ کس ایمان کی قیمت لگی ہے؟ اس ذرے کی جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکا، اللہ کی نظر کے سوا کسی کی نظر میں وہ ذرہ نہیں آیا، اب اس کی قیمت لگ رہی ہے، دے دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے نال حادثہ نہ کر، اس کو یقین نہیں آئے گا، یا اللہ میرے نال حادثہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا انا علی ذالک قدیر، بے شک میرا بندہ میں اس پہ قادر ہوں، چل۔ اب جب وہ جائے گا اور دروازہ کھلے گا
تو اس کا جو نوکر ہوگا اتنا حسین کھڑا ہوگا کہ اس کے آگے ایسے جھکے گا، جیسے ہم بڑوں کے سامنے تھوڑا جھکتے ہیں۔ ہمارے جنوبی پنجاب میں گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ کہے گا ماہ حضور کیا ہوا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ کہے گا نہیں 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 نہیں، میں تو آپ کا ادنا سا نوکر ہوں۔ اچھا، اس کو لے کے چلے گا، آگے کارپٹ بچھا ہوگا، کتنا لمبا؟ 40 سال کوئی مسلسل دنیا میں چلتا رہے تو جتنا سفر وہ طے کرے گا اتنا لمبا وہ قالین بچھا ہوا ہوگا، اور اس کے دونوں طرف 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے، 40,000 ادھر 40,000 ادھر، اور وہ سارے خوش ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے، اسی تو سکنے پہ گئے توڑے انتظار چی۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لطر کھا کے آ رہے ہیں۔ اور وہ سارے بڑے خوش اچھلتے کودتے لے کر اس کو ایک میدان میں لائیں گے۔ جب وہ ادھر دیکھے گا تو کنارہ نظر نہیں آئے گا، جب ادھر دیکھے گا کنارہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا لمن ما ہا ہونا، یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے آقا یہ آپ کا ہے۔ اس کو تخت پہ بٹھائیں گے جو موتیوں سے، ہیروں سے، زمرد سے، یاقوت سے، سونے چاندی سے بنا ہوگا۔